کرم پر بالائے کرم والی بات ہوتی ہے، اب رحم پر رحم والی بات ہوتی ہے، اب عنایت پر عنایت والی بات ہوتی ہے۔ تو ایک تو جمعے کا اجتماع ہو، پھر اس اجتماع میں دن بھی جمعے کا ہو، پھر مہینہ بھی رمضان کا ہو، پھر عشرہ بھی رحمت کا ہو۔ اگر فہم ہو اور سمجھ ہو تو یہ ذوق میں ذوق ہے، کرم میں کرم ہے، نور میں نور ہے، عنایت میں عنایت ہے۔ اب جس کو جتنی سمجھ آتی جاتی ہے اتنا اس کا جذبہ محبت اپنے رب کی ذات کے ساتھ پیدا بھی ہوتا جاتا ہے اور جڑتا بھی جاتا ہے۔ جب جذبہ محبت بیدار ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی محبت تو پہلے ہی متوجہ تھی اپنے بندے کی طرف، تو وہ بھی اپنی محبت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہاں بندے کی محبت بڑھتی ہے، وہاں رب کی عنایت برستی ہے، اور یہ کرم دل پر ہوتا ہے، یہ کرم روح پر ہوتا ہے، اور یہ کرم اندر ہوتا ہے۔ اسے ہم روح کے کانوں سے سن سکتے ہیں، روح کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور روح کے محسوسات سے ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ دکھانے کی چیز نہیں، یہ تو پانے کی اور یہ لذت تو چکھنے کی چیز ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فقط اہل ایمان کو عطا فرمائی، اہل اسلام کو عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا ایک تعلق ظاہری تو ہے، اس سے انکار نہیں، یعنی اسلام کا ایک ظاہر بھی ہے، لیکن اسلام کی حقیقت تو باطن میں ہے۔ اسلام کی حقیقت تو باطن میں، اور اپنے باطن کو صاف کرنے میں، اپنے باطن کو اجلا کرنے میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بندے کے وجود میں ایک حصہ ہے جس کا نام دل ہے، ایک ٹکڑا ہے جس کا نام دل ہے۔ اگر وہ زندہ ہو جائے تو سارا وجود زندہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا مردہ ہو جائے تو سارا وجود مردہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ تو دل ہے، وہ تو دل ہے۔ دل زندہ ہو جائے تو سارا وجود زندہ ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو سارا وجود مردہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ وجود کو بھی زندہ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ وجود کو تو زندہ کرتا ہے ظاہری برکتوں سے۔ ظاہری برکتوں میں کیا؟ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ظاہری برکتوں میں کیا؟ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری برکتوں میں کیا؟ ایمان کے جذبات کا ایسا ماحول ابھارا جاتا ہے کہ اس ماحول کے زیر اثر ہر کوئی کھینچا چلا آتا ہے، ہر کوئی اللہ کی طرف آتا ہے۔ ہدی للناس، جو فرمایا قرآن مجید میں کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدایت کا ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کھینچتا ہے اس رب کی طرف۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس مہینے میں ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کی بہت ساری نشانیاں بھی ہیں، بینات ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اور اس ماحول کو دیکھ کر کمزور ایمان والا آدمی بھی رب کے دربار کی طرف کھنچتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف کھنچتا ہے، اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بظاہر اللہ کا گھر نہیں ہوتا، کلب ہوتا ہے، مگر مسجد کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ بھی اس ماحول کی برکت ہے۔ ویسے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد کر دیا، جہاں جگہ باپ کو نماز پڑھ لیا کر، اور کچھ گھروں کو خاص کر کے اللہ کے گھر کے طور پر مخصوص کر لیا۔ کچھ تمہارے گھر ہو گئے، کچھ اللہ کے گھر ہو گئے، لیکن اللہ تو گھر کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ مالک نے فرمایا کہ میرے گھر سے برکت لے لیا کرو، میرے گھر میں آ کر، اور اپنے گھر میں بھی میری نماز پڑھا کرو، تاکہ تمہارے گھروں میں بھی برکتیں رہیں۔ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستانوں میں نمازیں نہیں پڑھا جاتی۔ نفلی عبادتیں اپنے گھروں میں ادا کر کے اپنے گھروں میں بھی نمازوں کی برکتیں داخل کرو۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہینہ ماحول فراہم کرتا ہے ظاہری اعتبار سے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے، نیکی کی رغبت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر جس وجود کے حصے پر رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں ڈالنا چاہتا ہے وہ مومن کا دل ہے۔ کیا ہے؟ مومن کا دل ہے۔ تو قلب مومن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے
اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس ماہ میں دن کا روزہ رکھو تاکہ تمہارا جو جسمانی شہوت ہے وہ کمزور ہو اور تمہارا دل فارغ ہو ذکر کے لیے، ورنہ تو کھانے میں اور نکالنے میں مصروف رہتے، کچھ وقت تمہارا کھانا معدے میں ڈالنے میں صرف ہوتا ہے، اس سے زیادہ وقت کمانے میں صرف ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ وقت کمائیں کیسے اس سوچ میں صرف ہوتا ہے۔ تو سوچ اس لیے ہوتی ہے کہ کمانا ہے، کمانا اس لیے ہوتا ہے کہ کھانا ہے، پھر کھانے کے بعد یہ سوچ ہوتی ہے کہ اب نکالنا بھی ہے، تو نہ کھائے تو پھنستا ہے، اور اگر کھا لے اور باہر نہ آئے تب بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے محتاج ہے، غذا لینے کا بھی اور غذا کو خارج کرنے کا بھی۔ تو اللہ پاک رمضان کو بھیج کر فرماتا ہے کہ ذرا اس نکالنے اور ڈالنے کے دھندے سے تو نکلو، تھوڑی دیر تو رکو، کہاں جا رہے ہیں؟ کھانے کمانے اور اسی کے لیے بھاگنے میں کوشش کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں رمضان دے رہا ہوں، رمضان میں رزق بڑھا دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا تمہاری تدبیر اپنی جگہ ہے، تمہاری کوشش 11 مہینے اپنی جگہ ہے، مگر اب اس مہینے میں دیکھ کر بتاؤ کہ اب تو کمانا اور کھانا بھی بظاہر تم نے کم کر دیا، اب روزی کون دے رہا ہے؟ اب رزق کون برسا رہا ہے؟ اب یہ جو ہر طرف رزاقی کا ماحول ہے یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ تم سوچو تو صحیح۔ تو اگر تم ایمان کی نگاہ سے دیکھو گے تو تم کہو گے ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، وہی تو ہے جو رزاق ہے، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہی اللہ تو ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ ذرا ظاہر کے دھندوں سے تھوڑا نکلو اور کھانا پینا ترک کرو، اور جس کھانے سے تمہاری شہوت اور خواہش دنیا بھی بڑھتی ہے ذرا اس میں بھی کمی لاؤ، تھوڑا تھمو، تھوڑا رکو، تھوڑا ٹھہرو، سحری کر لو، پھر رک جاؤ، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ مرد اور خاتون تعلق پیدا کریں، اس سے ذرا کٹ کر الگ ہو جاؤ۔ جب اس سے کٹ کر الگ ہو گئے تو تمہارا جسمانی نظام تھوڑی دیر کے لیے اسٹینڈ بائی پر چلا جائے گا، تھوڑا اسموتھ کرے گا، رکے گا، سلو ہوگا۔ جب سلو ہوگا تو دل تمہارا فارغ ہوگا، جب دل تمہارا فارغ ہوگا تو ذرا بلڈ پریشر کے مسئلے سے بھی نکلو گے، تھوڑا شوگر کے مسئلے سے بھی نکلو گے، اور تھوڑا یہ جو کھانے پینے سے گیسز پیدا ہو جاتی ہیں اور پریشان رہتے ہو، ان دھندوں سے تھوڑا نکل کر دل تمہارا ہلکا ہوگا۔ اگرچہ موسم گرم ہے، ایک سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں، موسم کی گرمی اپنی جگہ، موسم کی شدت اپنی جگہ، مجھے بتائیں کہ روزے نے آپ کو تنگ کیا ہے یا ہلکا کیا ہے؟ روزہ آدمی کو ہلکا کرتا ہے، اگرچہ پیاس بھی لگ رہی ہوگی اور بھوک بھی لگ رہی ہوگی اور اس پر آپ صبر بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان تینوں باتوں، پیاس، بھوک اور صبر سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے شعور کی آنکھوں سے ذرا جھانک کر دل میں دیکھیں، دل سکون میں ہوگا، دل راحت میں ہوگا، دل ایزی فیل کر رہا ہوگا، اگرچہ وہ ٹینشنیں اپنی جگہ موجود ہیں جو ہیں، گئی تو نہیں، مگر ایک طرح سے ان کو بھی بریک لگ گیا، وہ باہر ہے، اندر آ کے اثر نہیں ڈال رہی ہیں، وہ تو اپنا کام ویسے ہی کر رہی ہیں جیسے وہ تھیں، ٹینشنیں تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے روزے کی برکت سے دل کو ہلکا کر دیا ہے۔ پہلے دل ٹینشن لے لیتا تھا، اب دل نے اس کی محبت لے رکھی ہے، اس دھندے سے نکلا ہوا ہے، اگر آزاد ہے۔ اچھا دن میں تو اللہ پاک دل کو تھوڑا آزاد کر دیتا ہے روزے کی برکت سے، ادھر رمضان کی برکت سے شیطان کو باندھ دیتا ہے، رمضان نے شیطان کو باندھ دیا اور روزے نے نفس کو باندھ دیا۔ مہینے نے بڑے شیطان کو کنٹرول کر دیا، زنجیروں سے جکڑ دیا، آقا نے خبر دی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو مہینے نے آ کے باہر سے اس کو پکڑ لیا اور روزے نے آ کے اندر سے نفس کو پکڑ لیا۔ یہ دو ہی دشمن تھے، یا تو امریکہ تھا یا روس تھا، باہر سے امریکہ تھا، اندر سے نہیں سمجھے، تو اشارے بھی سمجھا تھا اور وہ ظاہری تھوڑے تھوڑے میٹھے میٹھے تھے، یعنی باہر سے شیطان تھا اور اندر سے بولیے نفس تھا، دونوں نے پکڑ رکھا تھا دل کو، تو دونوں نے دل کو پکڑ رکھا تھا، تو دل کبھی ادھر تھا، دل کبھی
ادھر تھا، کبھی شیطان باہر رہا تھا، کبھی نفس اس کو لگا رہا تھا، کبھی شیطان مرگلا رہا تھا، کبھی نفس ابھار رہا تھا، دو بڑے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ رمضان آیا، 7 روزے کو لایا، رمضان نے بڑے دشمن کو باندھ دیا، روزے نے چھوٹے نفس دشمن کو پکڑ لیا۔ جب دونوں دشمنوں سے علیحدہ ہوا، اللہ پاک کا کریم قرآن مجید اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کا دوست کلام، اللہ کا پیارا کلام اور اللہ کا محبوب کلام، رب کائنات نے فرمایا مومن خوش ہو جا، رمضان کی بشارتوں میں سے ایک بشارت تجھے یہ دیتا ہوں کہ یہ وہ پاک مہینہ ہے جو شیطان کو باندھ دیتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے اور روزہ وہ عبادت ہے جو نفس کو کمزور کر دیتی، نفس کمزور ہو جاتا ہے، شیطان جکڑا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن تمہاری طرف اتارا ہے۔ جب دشمن چھوڑ رہا ہے تمہیں تو اب ذرا متوجہ ہو جاؤ کہ اب کلام تمہیں پکڑنا چاہتا ہے، اب قرآن تمہیں تھامنا چاہتا ہے، قرآن تمہارے اندر آنا چاہتا ہے۔ اسے حضور نے فرمایا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو قیام میں قرآن سنو، قرآن پڑھو اور قرآن تراویح کی نماز میں سنو، تو دن میں روزہ نفس کو پاک کر چکا ہوگا، رمضان نے شیطان کو پکڑ رکھا ہوگا، اب کلام قرآن مجید تمہارے اندر آئے گا، اب تمہارے دلوں پر دستک ہوگی، اب وہ تمہارے دلوں کو پکڑے گا، اب تمہارے دلوں پر اثر انداز ہوگا، اب تمہارے دلوں کو وہ اپنے نور سے منور کرے گا۔ جب اپنے نور سے وہ منور کرے گا تو یہ تو اس کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، وہ سنیں۔ ایک خاص بات، ہمیشہ متکلم اپنے کلام میں ہوتا ہے۔ ایک محاورہ ہے عربی کا، کلام الملکی ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور جاہلوں کا کلام بھی جہالت ہوتی ہے۔ جاہل کے کلام کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، اور بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ ایک بات آپ کرتے ہیں، ایک فیصلہ آپ دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک فیصلہ جج دیتا ہے، ایک فیصلہ ججوں سے بڑا جو سپریم جج ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ جب وہ فیصلہ دیتا ہے تو کتنا کایا پلٹ ہو جاتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جیسی کلام والے کی حیثیت ہوتی ہے ویسا کلام ہوتا ہے، اور پھر جیسا کلام ہوتا ہے اس کلام میں ویسا پیغام ہوتا ہے، اس کلام کے مطابق پیغام ہوتا ہے۔ تو اب قرآن ہے اس کا کلام، اس بادشاہ حقیقی کا کلام ہے۔ جب اس بادشاہ حقیقی کا کلام ہے اور یہ کلام متوجہ ہو رہا ہے تمہارے دل کی طرف، ہمارے دل کی طرف، مجھے بتائیے تو صحیح کہ اس کلام کے پردے میں کون متوجہ ہوتا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بات ہو نہیں سکتی، کوئی مقام ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو رکنا پڑتا ہے اور پھر شعور کو آزاد چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہاں تک تو کلام تھا، اب آگے تو جانے اور تیری سمجھ جانے اور تیرا فہم جانے۔ بھائی جب کلام متکلم سے خالی نہیں ہوتا اور متکلم اپنے کلام میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام کہا، یہ میرا کلام جو بغیر لفظوں کے ہے، تمہارے پاس لفظ بن کر آیا ہے، اس کا کلام تو لفظ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس آیتیں بن کے آیا ہے، تمہارے پاس جملے بن کر آیا ہے، تمہارے پاس مصحف میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس ذات کا کلام ہے جو لفظوں سے پاک ہے، جو جملوں سے پاک ہے، جو آواز سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے۔ مگر دیکھو تم سے محبت کیسی کرتا ہے کہ اگرچہ زبان نہیں، اگرچہ وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، اگرچہ وہ مصحف کا محتاج نہیں، مگر تم سے محبت ایسی کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنا بنانے کے لیے لفظوں کا محتاج نہیں، مگر پھر بھی لفظوں کے اندر کلام کر رہا ہے، پھر بھی کلام کر رہا ہے، اور اپنے کلام کو اپنے بندوں تک پہنچا کر
بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہاری خاطر تم سے کلام کر رہا ہوں اور اپنے حبیب کے واسطے سے کر رہا تھا، اور اپنے حبیب کو واسطہ ہی اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم سے کلام کرے، اور جب وہ تم سے کلام کرے گا تو اس کا جو کلام ہے اس کا کلام اس کا نہ ہوگا، میرا ہوگا، اور جب وہ کلام کرے گا تو اس کا کلام نہ ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب جب بھی کلام کرتا ہے وہ میرا کلام ہوتا ہے، میں کلام کرتا ہوں حبیب کے ذریعے اور واسطہ اور وسیلہ سے۔ مجھے بتائیں کہ اس کی تو زبان نہ تھی، اس کا تو لفظ نہ تھا، اس کی تو آواز نہ تھی، اس کے تو جملے نہ تھے، اس کا تو کلام کلام انسانی کی مثل نہ تھا، مگر دیکھیں اس کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ، کس کی زبان کو وہ اپنی زبان کہہ رہا ہے۔ کس کی زبان اور کس کے کلام کو وہ اپنا کلام کہہ رہا ہے۔ بھائی زبان تو آقا کی ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ کلام میں کر رہا ہوں، معلوم ہوا اس کی زبان کو وسیلہ بنا رہا ہے، دل تو نبی کا ہے، کلام اس کا نازل ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ قلب محمدی کو ہماری طرف قرآن مجید کو پہنچانے کے لیے واسطہ اور ذریعہ بنا رہا ہے، اور ان کے قلب پر قرآن مجید کو اتار کر ہم تک پہنچا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب وسیلہ خود محمد کا وہ بنا رہا ہے، تو جب وہ خود انہیں وسیلہ بنا رہا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ اس کے بغیر میں پالوں نہ ہو سکتا۔ روزہ یہ تو نہیں کہتا کہ سبحان اللہ بھی نہ کر سکتا، کیسے ان کے وسیلے کے بغیر تو اسے پا تو نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا۔ اس نقطے پر بہت کلام ہو سکتا ہے اور بڑا پرلطف کلام ہو سکتا ہے۔ ان کے وسیلے کو چھوڑ کر تو اسے اپنا نہیں بنا سکتا۔ یہ بتائیے، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، جب تو انہیں وسیلہ بناتا ہے، جب تو انہیں وسیلہ بناتا ہے تو پھر اس بارگاہ میں تیری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ تو اس سے قریب ہو رہا ہوتا ہے یا دور؟ دور تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب تو نبی سے قریب ہو رہا ہے، معلوم ہوا تو اس ذات سے قریب ہو رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کے قریب ہو کر تو اس سے قریب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ سے وہ ہر وقت قریب ہے، ہر وقت قریب ہے اور بے انتہا قریب ہے، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں اس کی ان کے ساتھ قربت نہیں۔ اس لیے سمجھداروں نے کہا، عرفاء نے کہا، علماء نے کہا، خدا خدا کا یہی ہے درد، خدا خدا کی قسم، خدا کا درد یہی ہے، در محمد ہی در خدا ہے، خدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، خدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ یہ میں نے دہرایا اس لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، یعنی جو یہاں نہیں۔ اب آئیے رمضان کو دیکھیں، رمضان میں کیا آیا؟ جو یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ نبی سے قریب ہونے کی بات ہو رہی تھی، رمضان اور روزے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور ہم نے ایک نقطے پر آ کر بات کو روکا کہ جب ہم نبی کے قریب ہوتے ہیں تو وہی قرب خدا ہوتا۔ اب دیکھیں آپ ذرا رمضان کو اور اس شعر کو اور اس میری بات کو ملا کر دیکھیں کیا رکھا تھا، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ معلوم ہوا جو یہاں ہے وہی وہاں ہے، اور جو وہاں ہے وہی ہمیں رمضان میں دکھ رہا ہے۔ کیسے کیسے؟ پہلا عشرہ رحمت ہے، حضور بھی رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، حضور کی نسبت بھی مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضور کو مانے بغیر کوئی معافی نہیں پا سکتا، جو حضور کو مان گئے وہ مغفرت پا گئے، ٹھیک ہے۔ حضور بھی رحمت، عشرہ بھی رحمت، حضور کی نسبت بھی مغفرت، اس دوسرے عشرے میں بھی مغفرت۔
حضور کی شفاعت دوزخ سے نجات، حضور کی شفاعت دوزخ سے نجات، اس تیسرے عشرے میں بھی دوزخ سے نجات۔ حضور کے بھی ایسے کرم ہیں جو حضور میں چھپے ہیں۔ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جو چھپی ہے، اسے کبھی 21 میں ڈھونڈو، کبھی 23 میں ڈھونڈو، کبھی 25 میں ڈھونڈو، کبھی 27 میں ڈھونڈو، کبھی 29 میں ڈھونڈو، اور پھر فرمایا گیا جس نے وہ رات ڈھونڈ لی سمجھو وہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، اور اس سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر رات چھپی ہوئی ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ تیسرے عشرے میں ہے، تیسرے عشرے کے اندر وہ رات چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے مرشد ہیں جن کا فیض ہے، انہوں نے ایک بات کی، بڑی کمال بات ہے، فرماتے ہیں جہاں نے در خیال لیلۃ القدر، جہاں نے در خیال لیلۃ القدر حسن در بند گیسو کوئی محمد، جہاں نے در خیال لیلۃ القدر، جہان جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے کہ ایک رات مل جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت پا لوں، وہ ایک رات مل جائے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ جہان در خیال لیلۃ القدر، جہان تو لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا ہے، اپنا حال بتاتے ہیں کہ میرا کیا ہے، میں کس فکر میں ہوں۔ جہان در خیال لیلۃ القدر حسن در بند گیسو محمد، نبی کے ایک بال کا جلوہ ہوا تھا مجھے، نبی کی ایک کنڈل والی زلف کا جلوہ ہوا تھا، وہ جو کالی زلف ہے واللیل کا جو اشارہ ہے، وہ جو کالی زلف مجھے دکھی، بس جب سے دکھی ہے حسن تو اسی میں بندھ گیا، اسی زلف کا غلام ہو گیا، اسی زلف کا اسیر ہو گیا، اسی زلف کے حسن پر فدا ہو گیا، اسی زلف کے جلووں میں گم ہو گیا، اسی زلف کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ جہان لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کی زلفوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ جہان در خیال لیلۃ القدر حسن در بند گیسو محمد، منم خاک سرے کوہ محمد، اسیر حلقہ منہ محمد، میں تو محمد مصطفیٰ کے کوچے کی خاک، حضور کے در کی اس کوچے کی میں خاک ہوں، اور میں حضور کی ظلم